تھاٹ آف دا ڈے جو میں آج آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب ہم وہاں نہیں ہوتے جہاں ہمیں ہونا چاہیے تو پھر ہم وہ کرتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے. جس وقت بادشاہ جنگ کے لیے نکلتے ہیں داؤد یروشلم ہی میں رہا. بالکل یہی داؤد کے ساتھ بھی ہوا. یہ سال کا وہ ٹائم پیریڈ تھا جب بادشاہ جنگ کے لیے نکلتے ہیں، لیکن داؤد جنگ کے میدان میں ہونے کی بجائے وہ اپنے گھر میں شام کے وقت داؤد اپنے پلنگ پر سے اٹھ کر بادشاہی محل کی چھت پر ٹہلنے لگا اور چھت پر سے اس نے ایک عورت نہا رہی تھی اور وہ عورت نہایت خوبصورت تھی. تب داؤد نے لوگ بھیج کر اس عورت کا حال دریافت کیا اور کسی نے کہا کہ وہ ایلام کی بیٹی بتسبا نہیں جو ہتی اوریا کی بیوی ہے. سو داؤد نے اس خوبصورت عورت کو دیکھا اور اس کو اپنے محل میں بلوایا، اس کے ساتھ گناہ کیا اور اس کا خاوند ہتی اوریا جو کہ اس کے خادموں میں شامل تھا اور میدان جنگ میں موجود تھا. کچھ عرصہ کے بعد بتسبا نے داؤد کو یہ پیغام بھجوایا کہ وہ حاملہ ہے. سو داؤد نے ایک تو یہ گناہ کیا کہ اس کے ساتھ بدنی طور پر ناپاکی اور گناہ میں شریک ہوا. دوسرا بڑا سٹیپ گناہ کے لیے اس نے یہ کیا کہ اس نے پلان آؤٹ کیا اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے. اس نے یوآب کو میدان جنگ میں یہ پیغام بھجوایا کہ ہتی اوریا کو میرے پاس واپس بھیج دے اور اس کو اس کے گھر بھیجنے کے لیے پلان کیا تاکہ کسی طرح سے یہ گناہ چھپ جائے کہ وہ حاملہ کسی اور شخص کی وجہ سے ہوئی ہے. لیکن ہتی اوریا اپنے گھر جانے کی بجائے وہیں پر اس کے خادموں کے ساتھ سویا رہا. اگلے دن بھی وہ وہیں پہ سویا رہا اور اپنے گھر نہیں گیا. تو داؤد نے اوریا سے کہا کہ کیا تو سفر سے نہیں آیا، پس تو اپنے گھر کیوں نہ گیا؟ اوریا نے داؤد سے کہا کہ صندوق اور اسرائیل اور یہودا جھونپڑیوں میں رہتے ہیں اور میرا مالک یوآب اور میرے مالک کے خادم کھلے میدان میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، تو کیا میں اپنے گھر جاؤں اور کھاؤں پیوں اور اپنی بیوی کے ساتھ سوؤں؟ تیری حیات اور تیری جان کی قسم مجھ سے یہ بات نہ ہوگی. سو داؤد نے جب اس کی یہ بات سنی تو اگلی رات کو بھی اس کو ٹھہرنے کا حکم دیا کہ تو آج رات بھی یہیں پہ ٹھہر. سو اس کو خوب کھلایا پلایا گیا اور اس کو پلا کر متوالا کیا گیا اور شام کو وہ باہر جا کر اپنے مالک کے اور خادموں کے ساتھ اپنے بستر پر سو رہا پر اپنے گھر کو نہ گیا. سو ہتی اوریا داؤد کے پلان کیے ہوئے اس منصوبے کا حصہ نہ بنا، کیونکہ داؤد نے اس کو پلان کر کے میدان جنگ سے واپس بلوایا تاکہ وہ اپنے گھر جائے اور داؤد اس الزام سے بچ جائے کہ اس کی بیوی حاملہ اس کی وجہ سے ہوئی ہے. اب ایک اور بڑا گناہ جو داؤد اگلا سٹیپ جو گناہ کو چھپانے کے لیے کرتا ہے کہ صبح کو داؤد نے یوآب کے لیے خط لکھا اور اسے اوریا کے ہاتھ بھیجا. ستم ظریفی یہ دیکھیے کہ جس کے لیے پلان آؤٹ کیا جا رہا ہے اسی کے ہاتھ وہ خط لکھ کے یوآب کو بھیجا گیا جو کہ میدان جنگ میں ہے، اور وہ خط ہتی اوریا کے بارے میں ہی تھا. اور اس میں کیا لکھا ہوا تھا کہ اس نے خط میں یہ لکھا کہ اوریا کو گھمسان میں سب سے آگے رکھنا اور تم اس کے پاس سے ہٹ جانا تاکہ وہ مارا جائے اور جاں بحق. اور ایسا ہی ہوا. یوآب نے اس کو ایک ایسی جگہ پہ ایک ایسے پوائنٹ پہ رکھا جہاں پہ اس کو پکا پتا تھا کہ یہاں پر ضرور لوگ مارے جائیں گے. وہ دیوار کے قریب گئے، دشمنوں کے شہر کے دیوار کے قریب گئے اور تیر اندازی کے نتیجہ میں جو کہ دشمنوں کی طرف سے تیر اندازی ہوئی تو ہتی اوریا اس میں مارا گیا. تو ہتی اوریا کی بیوی نے سنا کہ اس کا شوہر اوریا مر گیا تو وہ اپنے شوہر کے لیے ماتم کرنے لگی. اور جب سوگ کے دن گزر گئے تو داؤد نے اسے بلوا کر اس کو اپنے محل میں رکھ لیا اور وہ اس کی بیوی سے اس کے ایک لڑکا ہوا. پر اس کام سے جسے داؤد نے کیا تھا خداوند ناراض ہوا. جو داؤد نے بتسبا کے ساتھ کیا اور ایک اور پچھلے گناہ کو چھپانے کے لیے ایک اور گناہ جو داؤد نے کیا کہ اس نے پورا پلان آؤٹ کیا ہتی اوریا کو مروانے کے لیے، اس کو قتل کروانے کے لیے، اور اسی کے ہاتھ خط بھیجا یوآب کو کہ اس کو ایسی جگہ پہ رکھنا جنگ میں کہ وہ یقیناً مارا جائے. سو سیکھ آج میرے لیے اور آپ کے لیے یہ ہے خدا کے پاک کلام میں، جیسا کہ اس چیپٹر کے آغاز میں لکھا ہے کہ یہ سال کا وہ حصہ تھا، یہ سال کا وہ ٹائم پیریڈ تھا کہ جب بادشاہ جنگ کے لیے نکلتے ہیں، لیکن داؤد یروشلم میں تھا. داؤد اس وقت وہاں پہ موجود نہیں تھا جہاں پہ اس کو ہونا چاہیے. بی واچفل، بی کیئرفل کہ ہم اپنے جو بھی پلان آؤٹ کرتے ہیں
جو بھی اسٹریٹجیز اپنی زندگی میں ہم لے کر آتے ہیں، کرنے کے لیے پلان کرتے ہیں، تو ضرور اس بات کے لیے دھیان کیجئے کہ ہمیں کس وقت کہاں پہ ہونا چاہیے۔ داؤد اس گناہ سے بچ سکتا تھا اگر وہ اس وقت وہاں پہ ہوتا جہاں پہ اس کو ہونا چاہیے تھا، لیکن کیونکہ داؤد وہاں پہ موجود نہیں تھا جہاں پہ اس کو ہونا چاہیے، اس لیے اس سے یہ گناہ سرزد ہوا۔ اور پھر اسی پہ بس نہیں کیا بلکہ اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے، اپنی ایک غلطی کو چھپانے کے لیے ایک اور غلطی اس نے کر ڈالی کہ اس نے ہتی اوریا کو واپس بلایا تاکہ کسی طرح سے داؤد کا گناہ چھپ جائے، ڈھک جائے، وہ گناہ جو اس نے کیا ہے اس کی بیوی کے ساتھ۔ لیکن جب یہ سب کچھ اس کے پلان کے مطابق نہیں ہوا تو تیسرا قدم ایک اور گناہ اس نے کر ڈالا کہ اس نے اسی کے ہاتھ خط بھیجا یوآب کو اور اس کو مروا ڈالا۔ اور خدا کے پاک کلام میں اسی چیپٹر کے اینڈ میں لکھا ہے کہ خدا اس بات سے ناراض ہوا۔ وہ کام جو داؤد نے کیا، خداوند اس سے ناراض ہوا، کیونکہ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں داؤد کے بارے میں ہی خدا نے یہ کہا کہ ایک شخص مجھے میرے دل کے مطابق مل گیا ہے، لیکن یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ شخص جو خدا کے دل کے مطابق ہے، جو خدا کے دل کے قریب ہے، خدا کو خوش کرنے والا ہے، اس سے بھی گناہ ہوا، اس سے بھی خدا اس سے ناراض ہوا، کیونکہ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے۔ سو آج سیکھ میرے لیے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اس دنیا میں ایسا نہیں ہے جس سے غلطی، گناہ یا خطا سرزد نہ ہو۔ سو جب بھی آپ دیکھیں کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے، تو مزید گناہ پہ گناہ کیے جانے کی بجائے اپنی پہلی غلطی پر ہی آپ غور کیجئے، اپنے آپ کو جانچیے اور پچھتاوے کے ساتھ، ندامت کے ساتھ خدا کی حضوری میں آئیے اور توبہ کے لیے خدا کی حضوری میں در کھٹکھٹائیے تاکہ خدا کا آسمانی در ہماری معافی کے لیے، ہمارے کفارہ کے لیے کھل سکے۔ ایک غلطی کو چھپانے کے لیے دوسری غلطی نہ کیجئے بلکہ غور کیجئے اس پہ اور خداوند کی حضوری میں اس گناہ کی تلافی کیجئے۔ May God bless you۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ اس واقعہ کو مزید ڈیٹیل کے ساتھ پڑھنے کے لیے ضرور بائبل مقدس کا مطالعہ کیجئے۔ خداوند کی مہربانی، خداوند کی برکت، خداوند کا رحم آپ سب کے ساتھ ہو۔ آمین۔ خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے فیلیمون پہلا باب، پولس کی طرف سے جو مسیح یسوع کا قیدی ہے اور بھائی تیموتھیوس کی طرف سے اپنے عزیز اور ہم خدمت فیلیمون اور بہن افیا اور اپنے ہم سپاہ ارخپس اور فیلیمون کے گھر کی کلیسیا کے نام، فضل اور اطمینان ہمارے باپ خدا اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں حاصل ہوتا رہے۔ میں تیری اس محبت کا اور ایمان کا حال سن کر جو سب مقدسوں کے ساتھ اور خداوند یسوع پر ہے، ہمیشہ اپنے خدا کا شکر کرتا ہوں اور اپنی دعاؤں میں تجھے یاد کرتا ہوں، تاکہ تیرے ایمان کی شراکت تمہاری ہر خوبی کی پہچان میں مسیح کے واسطے مؤثر ہو۔ کیونکہ اے بھائی، مجھے تیری محبت سے بہت خوشی اور تسلی ہوئی، اس لیے کہ تیرے سبب سے مقدسوں کے دل تازہ ہوئے ہیں۔ بس اگرچہ مجھے مسیح میں بڑی دلیری تو ہے کہ تجھے مناسب حکم دوں، مگر مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ میں بوڑھا پولس بلکہ اس وقت مسیح یسوع کا قیدی بھی ہو کر محبت کی راہ سے التماس کروں۔ سو اپنے فرزند اونیسمس کی بابت جو قید کی حالت میں مجھ سے پیدا ہوا تجھ سے التماس کرتا ہوں۔ پہلے تو وہ کچھ تیرے کام کا نہ تھا، مگر اب تیرے اور میرے دونوں کے کام کا ہے۔ خود اسی کو، یعنی اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو میں نے تیرے پاس واپس بھیجا ہے، اس کو میں اپنے ہی پاس رکھنا چاہتا تھا تاکہ تیری طرف سے اس قید میں جو خوشخبری کے باعث ہے میری خدمت کرے، لیکن تیری مرضی کے بغیر میں نے کچھ کرنا نہ چاہا، تاکہ تیرا نیک کام لاچاری سے نہیں بلکہ خوشی سے ہو، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ تجھ سے اس لیے تھوڑی دیر کے واسطے جدا ہوا ہو کہ ہمیشہ تیرے پاس رہے، مگر اب سے غلام کی طرح نہیں بلکہ غلام سے بہتر ہو کر، یعنی ایسے بھائی کی طرح رہے جو جسم میں بھی اور خداوند میں بھی میرا نہایت عزیز ہو اور تیرا اس سے بھی کہیں زیادہ۔ بس اگر تو مجھے شریک جانتا ہے تو اسے اس طرح قبول کرنا جس طرح مجھے، اور اگر اس نے تیرا کچھ نقصان کیا ہے یا اس پر تیرا کچھ آتا ہے تو اسے میرے نام لکھ لے۔ میں پولس اپنے ہاتھ سے لکھتا ہوں کہ خود ادا کروں گا، اور اس کے کہنے کی کچھ حاجت نہیں کہ میرا قرض جو تجھ پر ہے وہ تو خود ہے۔ اے بھائی، میں چاہتا ہوں کہ مجھے تیری طرف سے خداوند میں
خوشی حاصل ہو۔ مسیح میں میرے دل کو تازہ کر۔ میں تیری فرما برداری کا یقین کر کے تجھے لکھتا ہوں اور جانتا ہوں کہ جو کچھ میں کہتا ہوں تو اس سے بھی زیادہ کرے گا۔ اس کے سوا میرے لیے ٹھہرنے کی جگہ تیار کر، کیونکہ مجھے امید ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کے وسیلہ سے تمہیں بخشا جاؤں گا۔ جو مسیح یسوع میں میرے ساتھ قید ہے، اور مرکز اور ارسترخس اور دیماس اور لوکا جو میرے ہم خدمت ہیں تجھے سلام کہتے ہیں۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل تمہاری روح پر ہوتا رہے، آمین۔ پرانے عہد نامہ میں سے دیکھیں گے دوسرا سیموئیل اس کا 10 باب۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ بنی امون کا بادشاہ مر گیا اور اس کا بیٹا ہنون اس کا جانشین ہوا۔ تب داؤد نے کہا کہ میں ناحس کے بیٹے ہنون کے ساتھ مہربانی کروں گا جیسے اس کے باپ نے میرے ساتھ مہربانی کی۔ سو داؤد نے اپنے خادم بھیجے تاکہ ان کی معرفت اس کے باپ کے بارے میں اسے تسلی دے۔ چنانچہ داؤد کے خادم بنی امون کی سرزمین میں آئے اور بنی امون کے سرداروں نے اپنے مالک ہنون سے کہا، تجھے کیا یہ گمان ہے کہ داؤد تیرے باپ کی تعظیم کرتا ہے کہ اس نے تسلی دینے والے تیرے پاس بھیجے ہیں؟ کیا داؤد نے اپنے خادم تیرے پاس اس لیے نہیں بھیجے ہیں کہ شہر کا حال دریافت کر کے اور اس کا بھید لے کر وہ اس کو غارت کرے؟ تب ہنون نے داؤد کے خادموں کو پکڑ کر ان کی آدھی آدھی داڑھی منڈوائی اور ان کی پوشاک بیچ سے سرین تک کٹوا کر ان کو رخصت کر دیا۔ جب داؤد کو خبر پہنچی تو اس نے ان سے ملنے کو لوگ بھیجے، اس لیے کہ یہ آدمی نہایت شرمندہ تھے۔ سو بادشاہ نے فرمایا کہ جب تک تمہاری داڑھی نہ بڑھے یریحو میں رہو، اس کے بعد چلے آنا۔ جب بنی امون نے دیکھا کہ وہ داؤد کے آگے نفرت انگیز ہو گئے ہیں تو بنی امون نے لوگ بھیجے اور بیت رہوب کے ارامیوں اور زوبا کے ارامیوں میں سے 20,000 پیادوں کو اور ماکا کے بادشاہ کو 1,000 سپاہیوں سمیت اور توب کے 12,000 آدمیوں کو اجرت پر بلا لیا۔ اور داؤد نے یہ سن کر یوآب اور بہادروں کے سارے لشکر کو بھیجا۔ تب بنی امون نکلے اور انہوں نے پھاٹک کے پاس ہی لڑائی کے لیے صف باندھی، اور زوبا اور رہوب کے ارامی اور توب اور ماکا کے لوگ میدان میں الگ تھے۔ جب یوآب نے دیکھا کہ اس کے آگے اور پیچھے دونوں طرف لڑائی کے لیے صف بندی ہے تو اس نے بنی اسرائیل کے خاص لوگوں کو چن لیا اور ارامیوں کے مقابل ان کی صف باندھی، اور باقی لوگوں کو اپنے بھائی ابیشے کے ہاتھ سونپ دیا اور اس نے بنی امون کے مقابل صف باندھی۔ پھر اس نے کہا، اگر ارامی مجھ پر غالب ہونے لگیں تو تو میری کمک کرنا، اور اگر بنی امون تجھ پر غالب ہونے لگیں تو میں آ کر تیری کمک کروں گا۔ سو خوب حوصلہ رکھ اور ہم سب اپنی قوم اور اپنے خدا کے شہروں کی خاطر مردانگی کریں، اور خداوند جو بہتر جانے سو کرے۔ پس یوآب اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ تھے ارامیوں پر حملہ کرنے کو آگے بڑھے اور وہ اس کے آگے سے بھاگے۔ جب بنی امون نے دیکھا کہ ارامی بھاگ گئے تو وہ بھی ابیشے کے سامنے سے بھاگ کر شہر کے اندر گھس گئے۔ تب یوآب بنی امون کے پاس سے لوٹ کر یروشلم میں آیا۔ جب ارامیوں نے دیکھا کہ انہوں نے اسرائیلیوں سے شکست کھائی تو وہ سب جمع ہوئے، اور ہدد ازر نے لوگ بھیجے اور ان ارامیوں کو جو دریائے فرات کے پار تھے لے آیا، اور وہ حلام میں آئے، اور ہدد ازر کی فوج کا سپہ سالار سوبک ان کا سردار تھا۔ اور داؤد کو خبر ملی سو اس نے سب اسرائیلیوں کو اکٹھا کیا اور یردن کے پار ہو کر حلام میں آیا، اور ارامیوں نے داؤد کے مقابل صف آرائی کی اور اس سے لڑے، اور ارامی اسرائیلیوں کے سامنے سے بھاگے، اور داؤد نے ارامیوں کے 700 رتھوں کے آدمی اور 40,000 سوار قتل کر ڈالے، اور ان کی فوج کے سردار سوبک کو ایسا مارا کہ وہ وہیں مر گیا۔ اور جب ان بادشاہوں نے جو ہدد ازر کے خادم تھے دیکھا کہ وہ اسرائیلیوں سے ہار گئے تو انہوں نے اسرائیلیوں سے صلح کر لی اور ان کی خدمت کرنے لگے، غرض ارامی بنی امون کی پھر کمک کرنے سے ڈرے۔ دوسرا سیموئیل 11 باب۔ اور ایسا ہوا کہ دوسرے سال جس وقت بادشاہ جنگ کے لیے نکلتے ہیں، داؤد نے یوآب اور اس کے ساتھ اپنے خادموں اور سب اسرائیلیوں کو بھیجا، اور انہوں نے بنی امون کو قتل کیا اور ربا کو جا گھیرا، پر داؤد یروشلم ہی میں رہا۔ اور شام کے وقت داؤد اپنے پلنگ پر سے اٹھ کر بادشاہی محل کی چھت پر ٹہلنے لگا، اور چھت پر سے اس نے عورت کو دیکھا جو نہا رہی تھی، اور وہ عورت نہایت خوبصورت تھی۔ تب داؤد نے لوگ بھیج کر اس عورت کا حال دریافت کیا، اور کسی نے کہا، کیا وہ ایلام کی بیٹی بتسبہ نہیں جو ہتی اوریا کی بیوی ہے؟ اور داؤد نے لوگ بھیج کر اسے بلا لیا۔ وہ اس کے پاس آئی اور اس نے اس سے صحبت کی، کیونکہ وہ اپنی ناپاکی سے پاک ہو چکی تھی۔ پھر وہ اپنے گھر کو چلی گئی، اور وہ عورت حاملہ ہو گئی۔ سو اس نے داؤد کے پاس خبر بھیجی کہ میں حاملہ ہوں، اور داؤد نے یوآب کو کہلا بھیجا کہ ہتی اوریا کو میرے پاس بھیج دے۔ سو یوآب نے اوریا کو داؤد کے پاس بھیج دیا، اور جب اوریا آیا
تو داؤد نے پوچھا کہ یوآب کیسا ہے اور لوگوں کا کیا حال ہے اور جنگ کیسی ہو رہی ہے۔ پھر داؤد نے اوریا سے کہا کہ اپنے گھر جا اور اپنے پاؤں دھو، اور اوریا بادشاہ کے محل سے نکلا اور بادشاہ کی طرف سے اس کے بھیجا گیا۔ پر اوریا بادشاہ کے گھر کے آستانہ پر اپنے مالک کے اور سب خادموں کے ساتھ سویا اور اپنے گھر نہ گیا۔ اور جب انہوں نے داؤد کو یہ بتایا کہ اوریا اپنے گھر نہیں گیا، تو داؤد نے اوریا سے کہا کیا تو سفر سے نہیں آیا، پس تو اپنے گھر کیوں نہ گیا؟ اوریا نے داؤد سے کہا کہ صندوق اور اسرائیل اور یہودا جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، اور میرا مالک یوآب اور میرے مالک کے خادم کھلے میدان میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، تو کیا میں اپنے گھر جاؤں اور کھاؤں پیوں اور اپنی بیوی کے ساتھ سوؤں؟ تیری حیات اور تیری جان کی قسم، مجھ سے یہ بات نہ ہوگی۔ پھر داؤد نے اوریا سے کہا کہ آج بھی تو یہیں رہ جا، کل میں تجھے روانہ کر دوں گا۔ سو اوریا اس دن اور دوسرے دن بھی یروشلم میں رہا۔ اور جب داؤد نے اسے بلایا تو اس نے اس کے حضور کھایا پیا، اور اس نے اسے پلا کر متوالا کیا، اور شام کو وہ باہر جا کر اپنے مالک کے اور خادموں کے ساتھ اپنے بستر پر سو رہا، پر اپنے گھر کو نہ گیا۔ صبح کو داؤد نے یوآب کے لیے خط لکھا اور اسے اوریا کے ہاتھ بھیجا، اور اس نے خط میں یہ لکھا کہ اوریا کو گھمسان میں سب سے آگے رکھنا، اور تم اس کے پاس سے ہٹ جانا تاکہ وہ مارا جائے اور جاں بحق ہو۔ اور یوں ہوا کہ جب یوآب نے اس شہر کا ملاحظہ کر لیا تو اس نے اوریا کو ایسی جگہ رکھا جہاں وہ جانتا تھا کہ بہادر مرد ہیں۔ اور اس شہر کے لوگ نکلے اور یوآب سے لڑے، اور وہاں داؤد کے خادموں میں سے تھوڑے سے لوگ اور کام اوریا بھی مر گیا۔ تب یوآب نے آدمی بھیج کر جنگ کا سب حال داؤد کو بتایا، اور اس نے قاصد کو تاکید کر دی کہ جب تو بادشاہ سے جنگ کا سب حال عرض کر چکے، تب اگر ایسا ہو کہ بادشاہ کو غصہ آ جائے اور وہ تجھ سے کہنے لگے کہ تم لڑنے کو شہر کے ایسے نزدیک کیوں چلے گئے؟ کیا تم نہیں جانتے تھے کہ وہ دیوار پر سے تیر ماریں گے؟ یوربست کے بیٹے ابی ملک کو کس نے مارا؟ کیا ایک عورت نے چکی کا پاٹ دیوار پر سے اس کے اوپر ایسا نہیں پھینکا کہ وہ تبیز میں مر گیا؟ سو تم شہر کی دیوار کے نزدیک کیوں گئے؟ تو پھر تو کہنا کہ تیرا خادم ہتی اوریا بھی مر گیا ہے۔ سو وہ قاصد چلا اور آ کر جس کام کے لیے یوآب نے اسے بھیجا تھا وہ سب داؤد کو بتایا۔ اور اس قاصد نے داؤد سے کہا کہ وہ لوگ ہم پر غالب آئے اور نکل کر میدان میں ہمارے پاس آ گئے۔ پھر ہم ان کو رگیدتے ہوئے پھاٹک کے مدخل تک چلے گئے۔ تب تیر اندازوں نے دیوار پر سے تیرے خادموں پر تیر چھوڑے، سو بادشاہ کے تھوڑے سے خادم بھی مرے، اور تیرا خادم ہتی اوریا بھی مر گیا۔ تب داؤد نے قاصد سے کہا کہ تو یوآب سے یوں کہنا کہ تجھے اس بات سے ناخوشی نہ ہو، اس لیے کہ تلوار جیسا ایک کو اڑاتی ہے ویسا ہی دوسرے کو۔ سو تو شہر سے اور سخت جنگ کر کے اسے ڈھا دے، اور تو اسے دم دلاسا دینا۔ جب اوریا کی بیوی نے سنا کہ اس کا شوہر اوریا مر گیا تو وہ اپنے شوہر کے لیے ماتم کرنے لگی۔ اور جب سوگ کے دن گزر گئے تو داؤد نے اسے بلوا کر اس کو اپنے محل میں رکھ لیا، اور وہ اس کی بیوی ہو گئی، اور اس سے اس کے ایک لڑکا اور اس کام سے جسے داؤد نے کیا تھا خداوند ناراض ہوا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔